قل من رب السماوات والارض. اب اللہ نے مشرکین کو عقلی دلائل تو دے دیے کہ دیکھو اس کائنات میں سارا تصرف اللہ کا چل رہا ہے. جن بتوں کو تم پکارتے ہو تو وہ تو پانی کی طرح بے جان ہے. پانی کو پکارنے سے پانی نہیں ملے گا تو ان بتوں کو پکارنے سے تمہیں پانی کہاں سے ملے گا اور تمہاری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی. تو اب یہ ہوتی ہے عقلی دلیل. ایک ہوتی ہے الزامی دلیل کہ خود ان سے بھی کچھ چیزیں آپ پوچھیں گے تو یہ اگلیں گے کہ یہ سارے تصرفات اللہ کے ہیں. تو جب تم خود مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو وہ تمہاری مراد کیوں پوری نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے غیر کے در پہ کیوں جاتے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا قل من رب السماوات والارض. ان سے آپ پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا پالنے والا. قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے، کیونکہ یہ بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. تو اب پھر ان سے پوچھئے جب اللہ ہی ہے قل افتخذتم من دونہ اولیاء، تو پھر کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے اس اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست؟ دوست سے مراد یہاں معبود ہے، کیونکہ معبود بھی دوست ہوتا ہے نا، اس سے انسان راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کو تم نے کارساز بنا لیا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہے. کہ ان پتھروں کے بنے ہوئے معبودوں کو تم کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. تو ایک طرف تم اعتراف کرتے ہو اس کائنات کا مالک اللہ ہے، بنانے والا اللہ ہے، تم مانتے ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں بنایا، اس کے بعد بھی تم ان کو ہی معبود بنا کے ان کو کیوں پوجتے ہو جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے؟ تو پھر بھی اگر ان کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہم تو ان روشن دلائل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد توحید کا اقرار کر رہے ہیں، اور تم اتنے واضح دلائل ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور تم ان سے اندھے بن کے پھر شرک کی طرف جا رہے ہو. تو بتاؤ ایک اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تم بینا کیوں نہیں بن جاتے؟ اندھے پن سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یعنی ایک آدمی کو آپشن دیا جائے کہ دنیا میں کچھ نابینا بھی ہوتے ہیں، کچھ آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کس کیٹیگری میں جانا پسند کریں گے؟ ہر آدمی کہے گا بھائی مجھے آنکھیں چاہیے، کیونکہ آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. نابینا کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھیں والا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ یہاں بھی مشرکین کو اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ تم جب جانتے ہو کہ اندھا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے تو تم جان کر اندھے کیوں بنے ہوئے ہو؟ تم آنکھیں کھول کے کیوں نہیں دیکھتے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، اچھا ان سے کہیے کہ کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ دلائل جو ہے ان کی مثال روشنی کی ہے. ان دلائل میں غور کرو گے تو سیدھا راستہ نظر آئے گا. جیسے اندھیروں میں چراغ جل جائے تو راستہ نظر آتا ہے، اور ایک طرف ہے دلائل ہی نہیں ہے تو تمہیں راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تم اندھیروں میں ہو. تو اب تم اندھیروں والی زندگی گزارنا اچھا ہے تمہارے لیے یا روشنی والی؟ تو ان دلائل میں اگر تم غور نہیں کرتے تو گمراہی کے اندھیروں میں جاؤ گے. دلائل میں غور کرتے ہو تو راستہ صاف ہے. تو تم خود بتاؤ روشن راستہ اچھا ہے یا اندھیروں والا راستہ اچھا ہے؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، ایک اور انداز سے اللہ توحید کی دلیل دے رہے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کیا تم نے اللہ کے علاوہ جن کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے بھی کوئی اللہ جیسی مخلوق پیدا کی ہو؟ کیونکہ قرآن بار بار غور کر رہا ہے اس مخلوق میں. غور کرو، خالق کو پہچانو. پہاڑوں پہ غور کرو، دریاؤں پہ غور کرو. سورت کے شروع میں ہے نا، اس نے انگور پیدا کیا، کھجور پیدا کیا، ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھلوں کو پیدا کیا اس نے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے معبودوں نے بھی کچھ پیدا کر لیا ہو، مخلوق بنائی ہو. تو تم اب کمپیئر کر رہے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ کچھ بنایا اور ہمارے معبودوں نے یہ کچھ بنایا، تو ہمارے معبودوں نے اچھا کی مخلوق اچھی ہے یا اللہ کی مخلوق اچھی ہے؟ تو اس میں تمہیں کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو. جیسے آپ کسی کی قدرت کے قائل ہوتے ہیں نا، تو اس کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں آپ. تو دو بندوں نے دو مختلف چیزیں بنائی، اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو یار اس کی چیز زیادہ اچھی ہے یا اس کی چیز زیادہ اچھی. تو اس میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ کہتے ہو نہیں یہ والی زیادہ اچھی ہے، تو یہ جس کو بنانے والا جو کریٹر ہے نا وہ زیادہ پاورفل ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا اس طرح کی تمہیں کوئی کنفیوژن ہے کہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہے انہوں نے بھی کچھ بنا دیا ہو، مخلوق بنائی ہو؟ تو تم اب ان کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کو کمپیئر کر کے تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یار اللہ کی جو مخلوق ہے وہ زیادہ پاورفل نہیں ہے، اس میں زیادہ کمالات نہیں. اللہ نے تو کھجور، انگور اور یہ سب چیزیں بنائی، لیکن ہمارے معبودوں نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ چھمبے کی ہیں. تو اس میں تمہیں کنفیوژن ہو رہی ہے، اس لیے تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اللہ سے مانگے یا معبودوں سے مانگے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہے.
کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ان کی، ان کا بنایا ہوا کچھ ہے ہی نہیں. بنایا ہوا ہوتا تو یہ بحث ہوتی کہ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے. تو جب بنایا ہی نہیں ہے تو ان کو پکارتے کیسے ہو تم؟ تو اللہ فرماتے ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے شریک، اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا لیے ہیں، خلقوا کخلقہ، جنہوں نے اللہ کی خلق جیسی مخلوق بنائی، یعنی انہوں نے پیدا کیا کخلقہ، جیسے اللہ نے پیدا کیا اس طرح کیا انہوں نے بھی کچھ پیدا کر دیا ہے. فتشابہ الخلق، خلق بمانا مخلوق کے ہے، فتشابہ الخلق علیہم، بس ان لوگوں پر وہ مخلوق متشابہ ہو گئی ہے. متشابہ کا مطلب یہ خلط ملط ہو گئی ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا اچھا ہے یا ان معبودوں کا بنایا ہوا اچھا، بھی کنفیوز ہو گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی استفہام کا مطلب اللہ نے سوال پوچھا ہے، ظاہر ہے سوال کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا تو سوال کا مقصد سوال نہیں ہوتا بلکہ اس پہ رد ہوتا ہے. جیسے ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، ایک آدمی آیا آپ سے بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اسے بھیک دیں، زکوٰۃ دیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کروڑ پتی ہے. اب کوئی بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے یار یہ اتنی بھیک مانگ رہا ہے، دے دینا اس کو، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا سیٹھ کو میں زکوٰۃ دے دوں؟ آپ اس کو یوں کہتے ہیں نا، کیا میں مالدار آدمی کو زکوٰۃ دے دوں؟ تو یہ کیا کا لفظ یہ سوال نہیں ہوتا، یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ بھی یہاں سوال کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں انہوں نے بھی کوئی مخلوق بنا لی ہے؟ ظاہر ہے کسی نے نہیں بنائی. قل اللہ خالق کل شیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی تو ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس نے اس کائنات بنانے میں اللہ کے ساتھ شرکت کی ہو. تو وہ اکیلا ہے. القہار، اور ہر چیز پر غالب ہے. جب وہ اکیلا بھی ہے، سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، تو لہو دعوت الحق، حق کی پکار بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اسی کو پکارنا برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی کو پکارنا بھی وہ بیکار اور لغو ہے. آگے اللہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے واضح دلائل دے رہے تھے شرک کے غلط ہونے پر، ان معبودوں کے غلط ہونے پر، دیکھیں ہمیں تعجب ہوتا ہے نا کہ اتنی واضح باتیں سن کر مشرکین ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے. وجہ کیا تھی؟ باپ دادا ان کے پتھروں کو پوجتے چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے، تو اب ان کی بتوں کی محبت دلوں میں بیٹھ چکی ہے. تو اب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کو ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ صبر کریں، غالب اسلام ہی آئے گا. وہ کیا خوبصورت مثال دی ہے. اللہ نے فرمایا انزل من السماء ماء، دیکھو اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ اس طرح سے حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہ انزل من السماء ماء، اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے. فسالت اودیۃ، وادیاں بہنے لگتی ہیں. فاحتمل السیل زبد الرابیہ، جب وادیاں بہتی ہیں تو جھاگ جو خش و خاشاک ہوتے ہیں نا، کچرا، وہ اچانک اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. یعنی جب بارش آتی ہے اور پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو سارا گند جو ہے نا کچرے کا وہ اوپر آ جاتا ہے. یہ ایک مثال ہوئی. ایک اور اللہ مثال دیتے ہیں وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، ان چیزوں میں سے جن پر یہ آگ لگاتے ہیں آگ کے اندر. یوقدون علیہ کا معنی جن پر یہ جلانے کا عمل کرتے ہیں، فی النار، آگ میں. آگ میں جن چیزوں کو یہ جلاتے ہیں، کون سی چیزیں؟ ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، یعنی زیور کی تلاش میں، او متاع، یا دیگر سامان کی تلاش میں. وہ کون سی چیز ہوتی ہیں؟ وہ دھاتیں ہوتی ہیں، سونا، چاندی، پیتل وغیرہ. تو ان چیزوں میں بھی زبدن، جھاگ آتا ہے، مثلہ، اسی جیسا. یعنی جھاگ سے مراد ہے کچرا. یعنی جب کوئی بھی چیز یہ لوگ بھٹی میں ڈالتے ہیں زیور بنانے کے لیے، یا تلواریں یا دھاتیں یا برتن وغیرہ بنانے کے لیے، تو ان چیزوں میں بھی زبدن، اوپر کچرا آنا شروع ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. پھر آگے اس کا بیان ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو کچرا ہے نا، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ ختم ہو جاتا ہے خشک ہو کے، یعنی غائب ہو کے. یہاں خشک سے مراد ہے غائب ہونا، وہ غائب ہو کے چلا جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، جو پانی ہے، یا اس میں جو اصل جو چیز آپ ڈھالنا چاہ رہے ہیں سونے اور چاندی میں، جو اصل دھات ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ نیچے زمین میں بیٹھ جاتی ہے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ بھی دنیا میں ایک مثال ہے نا، کہ جب آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں نا، تو یہ حق کی دعوت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کا پانی. جب تک زمین میں خشکی ہوتی ہے، خش و خاشاک اور کچرا وچرا سب نیچے پڑے رہتے ہیں، گند نیچے رہتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا وہ.
لیکن جب ایک سیلاب آتا ہے تو سارا گند اٹھ کے اوپر آ جاتا ہے. اس سے دیکھنے والا پہلی نظر میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ بارش یا یہ سیلابی ریلا گند بڑھانے کا ذریعہ بن گیا ہے, باطل کو پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہے. حقیقت میں اس نے باطل کو پھیلایا نہیں ہوتا, باطل کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کر کے اوپر لا کے دکھایا ہوتا ہے, اور پھر وہ اگر وہ سیلاب چلتا رہے تو وہ سارا باطل بالآخر ختم ہو جاتا ہے اور صاف پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کہتے ہیں تم جو سونے چاندی اور پیتل کو پگھلاتے ہو نا, اس کے اندر کتنا کچرا ہوتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا. جب آگ کی بھٹی میں وہ جلتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ سارا کچرا اوپر آ جاتا ہے, جس سے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کچرا ہی کچرا ہے ہر وقت, حالانکہ وہ کچرا ہوتا, وہ بڑھتا نہیں, وہ سارا اکٹھا ہو جاتا ہے. اور پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے تم اس کو آرام سے پھینک دیتے ہو اور سارا خالص سونا اور چاندی نیچے بیٹھ جاتا ہے. تو اسلام کی دعوت بھی جب آئی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اہل اسلام, سارا باطل جو ہے نا بالآخر مختلف جگہوں سے اکٹھا ہو رہا ہے, اور اکٹھا ہوتے ہوتے اوپر کی طرف آ رہا ہے, امڑ رہا ہے, جس سے تمہیں یہ مایوسی ہونے لگتی ہے, تم یہ سمجھتے ہو کہ باطل اور زیادہ پاورفل ہو رہا ہے اور ہماری دعوت سے باطل کم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. تو نہیں, بڑھ نہیں رہا, یہ سارا اکٹھا ہو رہا ہے اور اوپر نظر آ رہا ہے. اندر خالص پانی ہے, خالص دعوت ہے. اس دعوت کو کنٹینیو رکھو اور سونے اور چاندی کو جلانے کے عمل کو کنٹینیو رکھو, تو یہ سارا کچرا ایک جگہ اکٹھا ہوگا اور بالآخر وہ سیلابی ریلا اس سارے کچرے کو بہا کے لے جائے گا, اور جو پانی انسانوں کے فائدے کا ہے, شفاف پانی, وہ آخر میں رہ جائے گا. تو اسی طرح اسلام کی دعوت رہ جائے گی, حق غالب آ جائے گا اور باطل سارا اکٹھا ہو کے بالآخر ایک ہی جو ہے نا زور میں وہ سارا کا سارا باطل ختم ہو جائے گا. تو اس مثال کا حاصل یہ نکلا کہ جب تک حق کی دعوت نہیں آتی, حق اور باطل خلط ملت رہتے ہیں. جیسے پانی میں کچرا بھی ہوتا ہے اور پانی بھی ہوتا ہے, مٹی بھی ہوتی ہے, اور سونے اور چاندی میں کچرا بھی ہوتا ہے, خالص سونا بھی ہوتا ہے, تو یہ سب مل جل کے رہتے ہیں. تو ہمیں باطل کی قوت کا بھی اندازہ نہیں ہوتا, لیکن جب حق آتا ہے تو پھر باطل آہستہ آہستہ سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے, ساری باطل قوتیں متحد ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی مثال تو ایسے ہے, جب تک بارش کا سیلاب نہیں تھا تو کچرا تو موجود تھا, وہ تو پہلے سے تھا, تو بارش کا پانی ایک دفعہ تو اس کو اوپر لاتا ہے, پھر اس کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں بھی حق کی دعوت اگر کنٹینیو رہے گی تو باطل کی اس طاقت سے تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باطل بالآخر ایک دفعہ جمع ہوگا, نظر آئے گا, اور بالآخر پھر یہ ایسا غائب ہوگا کہ اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو اس لیے تمہیں دین کی دعوت میں پریشان نہیں ہونا, اور اس باطل کے امڑنے کو دیکھ کر تم نے خوف زدہ نہیں ہونا ہے. یہ تو اسی سیلابی ریلے کی طرح ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں للذین استجابوا لربہم الحسنی, وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا, توحید کی دعوت کو قبول کیا اور رب کی اطاعت کی, ان کے لیے حسنی خوشخبریاں ہیں, اچھے ٹھکانے ہیں, یعنی الحیات الحسنی, اچھی زندگی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہا, لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ, ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ اگر ساری دنیا کی دولت اور اس جیسی مزید دولت سمیٹ کو ان کو دے دی جائے, لفتدوا بہ, تو اس دولت کے ذریعے وہ فدیے میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کریں گے. یعنی اتنا بڑا عذاب ہوگا, وہ کہیں گے ساری دنیا کی دولت لے لو لیکن ہم سے یہ عذاب کسی طرح سے ٹل جائے. اولئک لہم سوء العذاب, دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے لیکن عذاب ٹلے گا نہیں. اولئک لہم سوء الحساب, ان کے لیے بہت سخت حساب ہے, برا حساب ہے, حساب کتاب ہی بہت سخت ہوگا, عذاب تو آگے کی چیز ہے. ومأواہم جہنم, اور آگے عذاب کیا ہے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد, اور یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی خلاصہ آسان ہے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی, اپنا عالم الغیب ہونا ثابت کیا, اپنا معبود برحق ہونا ثابت کیا. اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو نہ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے, مخلوق کو دیکھ کر خالق کی عظمت کا قائل ہوتا ہے, تو ان کی کیا پروڈکٹ ہے جس کو دیکھ کر ان کی عظمت کے تم قائل ہو رہے ہو, کچھ بھی تو نہیں بنایا انہوں نے, اور ان کو پکارنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے اللہ نے اس رکوع میں کہ دعوت کے کام سے باطل اگر ابھر رہا ہے تو اس کے ابھرنے کو مت دیکھو. اس کی مثال تو اس سیلابی ریلے کی طرح ہے کہ کچرا ہر جگہ ہوتا ہے, پہلے سے ہوتا ہے, وہ بارش کی وجہ سے نہیں آیا ہوتا. بارش کا سیلاب اس کچرے کو اکٹھا کر کے نکال دیتا ہے. تو دین کی دعوت بھی اس باطل کو اکٹھا کر کے پھینک دے گی, وہ ختم کر دے گی اس کو.